نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں کہ سب حضرات جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں سب انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ مفردات کی جو 2-3 کلاسوں میں ہم نے ان کو ختم کر دیا وہ الحمدللہ وہ ختم ہو گئی ہیں مفردات۔ تو آج سے انشاءاللہ اس نئی کلاس میں ہم شروع کرنے والے ہیں، مرکبات شروع کریں گے۔ مرکبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2، 3، 4، 5 حروف کا ایک مجموعہ، یعنی جہاں پر حروف اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، اور اس کو کہتے ہیں مرکبات۔ اور ایک ہوتا ہے مفرد، یعنی مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف، جیسے اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے ختم کر دیا، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم وغیرہ یہ چیزیں۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم شروع کرنے والے ہیں مرکبات۔ تو ان مرکبات میں ہم پڑھیں گے کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ حروف آپس میں مل جائیں تو ان کی پہچان کیسی ہوگی کہ یہ والا کون سا حرف ہے، دوسرا کون سا حرف ہے، تیسرا کون سا حرف ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ان حروف کو کے کچھ حصوں کو کاٹا گیا ہو، مختصر سا لکھا گیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں آپ حضرات کو، یہ دیکھیں کہ یہاں پر مثال کے طور پر وہاں پر ہم نے پڑھا تھا با، ایک مکمل لمبا ایک لمبی سی با تھی، لیکن یہاں پر وہ لمبی والی با نہیں ہے۔ یہ دیکھیں مختصر سا جو آدھی با ہے وہ لکھی گئی ہے، اور اس کے بعد والا جو حصہ اس کو کاٹا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ الف ملایا گیا ہے۔ تو یہ با الف کا مرکبات، یعنی 2 حروفوں کا ملا ہوا ایک مجموعہ ہے ہمارے پاس۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس یہ تو عام سادہ حرف ہے، یہ تو ہر ایک کو میرے خیال میں سمجھ آ جائے گا، یہ ہے الف۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ ہے لام الف، لام الف۔ یہ دیکھیں عربی میں جو لکھنے کا جو سٹائل ہے قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں وہ مختلف آپ کو مل جائے گا۔ کہیں پر اب دیکھیں یہ بھی ایک الف ہے، یہ اس طرح کا الف ہے، ایک الف یہ بھی ہے، اور اسی طرح ایک الف یہ بھی ہے۔ تو یہ جو الف ہیں ان کے مختلف سٹائل آپ کو ملیں گے، مختلف شکلیں آپ کو ملیں گی الف کی بھی۔ اسی طرح دوسرے حروف بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہ بھی کاف ہے اور یہ بھی کاف ہے، یہ نظر آ رہا ہے، یہ جو 2 ہے یہ، اب یہ بھی ایک کاف ہے جو با کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ بھی کاف ہے، یہ دونوں کاف ہیں، لیکن دیکھیں ان کی شکل مختلف ہے۔ یہ بھی کاف ہے، ان کی شکل پھر اور ہے، یہ بھی کاف ہیں، اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، تو ان کی شکل مختلف ہے۔ تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو قرآن پاک میں حروف آتے ہیں وہ مختلف شکلوں میں لکھے جاتے ہیں، اور پھر قرآن مجید کا فونٹ بھی ہر جو بر اعظم ہوتے ہیں مختلف بر اعظموں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہے، اور ملکوں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہے، کہ اگر آپ عربوں میں یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر عرب ممالک میں قرآن مجید ایک الگ فونٹ سٹائل میں لکھا جاتا ہے، پرنٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں اور جو ایشیا ہے ان ممالک میں ایک الگ فونٹ میں اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے، ایک الگ سٹائل ہے، ایک فونٹ ہے، اور عثمانی فونٹ الگ ہے، مختلف قسم کے فونٹ ہے، تو شکلیں مختلف ہوتی ہیں، بس ان کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ الف جو ہے الف مختلف شکلوں میں لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں یہ ایک الگ سٹائل ہے، معذرت کے ساتھ یہ الف، یہ بھی الف ہے، اب یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے، اور اسی طرح یہ بھی الف ہے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں الف کی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ والا حرف ہے الف، لام الف، اور یہ بھی ہے لام الف، یہ دونوں لام ہے، را نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں لام ہے، لیکن اس کا لام کا جو بالکل گولائی والا آدھا حصہ ہے اس کو کاٹا گیا ہے۔ یہ دونوں ہیں لام الف، پہلا والا بھی لام الف ہے یہ والا، اور یہ بھی لام الف۔ یہ جو کالا والا لکھا ہوا ہے یہ سارے الف ہیں، اور اس کے علاوہ اور حروف ہیں، یہ ہے الف، لام الف اس کے بعد، اور یہ بھی ہے لام الف۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ والا حرف۔ اب دیکھیں بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تو با ایک ایسا حرف ہے کہ اگر کوئی حرف آپ کو مل جائے جس کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہو تو بس آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس با، ٹھیک ہو گیا۔ اگر نیچے ہیں اور ایک حرف ہے تو وہ ہے با،
اور یہ تو سادہ سا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، جو کش ایک سیدھا لکھا جاتا ہے، کبھی ٹیڑھا لکھا جاتا ہے، کبھی گول سا لکھا جاتا ہے، یہ ہے ہمارے پاس الف۔ تو یہ ہوا ہمارے پاس با الف۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ہے لام الف، یہ ہاں نہیں ہے، وہ چھوٹی سی لکھا جاتا ہے، یہ بڑا بڑا جو لکھا گیا ہے یہ ہے لام الف، لام الف، لام الف۔ اور یہ جو حرف ہے تو سادہ سا لام، لام۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہ بھی ایک الگ سٹائل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی لام الف ہے۔ اب یہ دیکھیں لام کا سٹائل بھی دیکھ لیں، الف کا یہاں پر ایک اور سٹائل میں لام آ گیا، اور اس کی جو شکل ہے وہ مختلف ہو گئی ہے، یہ ہے، اور اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے یہ الف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی ہے ہمارے پاس لام الف، لام الف۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہ ایک اور شکل لکھی گئی ہے لام کی، یہ بھی لام ہے، ٹھیک ہے، لام، لام۔ اور یہ جو دوسرا حرف اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ہے ہا، ٹھیک ہے، یہ پہلا والا لام، لام، اور نیچے جو کالا والا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ہے ہا، لام ہا۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس مختلف شکلیں آ رہی ہیں، الف کی بھی مختلف شکلیں آ رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک شکل یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے، اسی طرح یہ ہے۔ اسی طرح لام کی بھی دیکھیں مختلف شکلیں ہمارے پاس آ گئی، یہ آ گیا ایک شکل یہ آ گئی، یہ بھی اسی طرح تقریباً، لیکن اس میں اس کی گولائی تھوڑی سی لمبی ہے، یہ بھی لام ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی لام ہے، یہ تو سادہ والا لام ہے، اب یہ بھی لام ہے، اور یہ بھی لام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو ریڈ پرپل کلر سا ہے یہ والا، تو یہ دیکھیں لام کی بھی مختلف شکلیں ہمارے پاس آ گئی، اور یہ بھی تو ویسے اسی طرح لکھا ہوا ہے، دوبارہ آ گیا، یہ لام الف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک اور شکل ہے لام کی، تو یہ ہے لام ہا، ہا، اور یہ تو ایک دفعہ گزرا بھی ہے، لام الف۔ اب دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جہاں پر بھی آپ کو کوئی حرف نظر آ جائے جس کے نیچے ایک نقطہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے با، با، اور یہ ہے لام، ٹھیک ہو گیا، لام ہے، لام، یہ الف نہیں ہے، یہ ہے لام۔ اور یہ دوبارہ آ گئی وہ والا حرف، یہ با آ گئی دوبارہ، دیکھیں اس کے نیچے ایک حرف ہے تو یہ ہے با، با، لام، با، ٹھیک ہو گیا، اس کو ایسے پڑھیں گے، با، لام، با۔ تو چلیے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ایک دفعہ، الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، الف، لام، حا، لام، الف، با، لام، با۔ امید کرتے ہیں آپ حضرات کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔